السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ لاسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں گیا منیوا۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ابھی اور یہیں، وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مغرور لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کے پیچھے دو گن مین سینہ تان کر کھڑے تھے۔ سامنے چیئر پر بیٹھا ہم سب خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اس نے صاف انکار کیا تو گن مین ایک دم اس پر گن تان گئے۔ وہ بر وقت ہاتھ اٹھا کر اپنے گن مینس کو روک گئی اور ایک گہری نگاہ سامنے بیٹھے انصب پر ڈالی۔ تم شاید مجھے ٹھیک سے جانتے نہیں ہو، میں سرا مان اللہ ہوں، میں جو چاہتی ہوں وہ پا کر رہتی ہوں، وہ گردن اکڑائے بول رہی تھی۔ انصب نے بے چینی سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، میں مانتا ہوں کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو، مگر شادی ایک الگ چیز ہے، ایسے زبردستی تو بالکل رشتہ نہیں جوڑا جا سکتا۔ وہ ضبط سے بولتا مسلسل اپنے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرا کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے ایک بندے کو اشارہ دیا۔ وہ سر ہلا کر فوراً کمرے سے نکل گئی۔ وہ اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے انصب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا اور سرا کو اچھا لگنے لگا تھا۔ تمہارے پاس انکار کا آپشن نہیں ہے، تم میری نظروں میں آ چکے ہو، اب چھپ نہیں سکتے، وہ کہکا لگا کر بولی۔ انصب کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ لبوں پر شوق سے مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ دیکھو میں جانتا ہوں میں تم سے نہیں لڑ سکتا، تم پیاری ہو مگر بہت خطرناک ہو، اور میں عام سا انسان ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے جانے دو۔ وہ بے بسی سے التجا کر رہا تھا۔ سرا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بندہ مولوی کو پکڑ لائے۔ گواہان کے طور پر اس کے اپنے بندے ہی کافی تھے۔ انصب کا پریشانی سے برا حال ہونے لگا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، سرا نے سنجیدگی سے کہا۔ انصب گھبرا گیا۔ مولوی ڈرا سہما نکاح کی تیاری کر رہا تھا۔ نکاح شروع ہوا تو انصب کے حواس اڑنے لگے۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا، وہ چیخ اٹھا تھا۔ سرا نے اچانک اٹھ کر اس کے ماتھے پر پستول تان لی۔ آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ انصب کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ نکاح کرو یا مر جاؤ، میرے نہیں تو کسی کے نہیں ہو سکتے۔ میں نے بہت نرمی دکھا لی، وہ سرل لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نازک سی خوبصورت لڑکی لمبے بالوں کی ٹیل پونی بنائی ہوئی تھی، آنکھوں میں غصے کی سرخی لیے سیاہ لیدر کی پینٹ شرٹ میں کسی مافیت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ لفظ سیکھ گیا۔ ویری گڈ، اب میں جو کہوں ایسی خاموشی سے کرتے جاؤ۔ وہ تمسخر سے مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھتی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گئی۔ اس کے بندے ہاتھ باندھے سر جھکا کر مؤدب سے کھڑے تھے۔ نکاح شروع ہوا۔ اس بار وہ اعتراض کیے بغیر ہی سر جھکا کر بیٹھا رہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی سرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بندے بھی چوکنا ہو گئے۔ تم چاہو تو میرے روم میں رہ سکتے ہو مگر یاد رکھنا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب پہنچے اور جھک کر سر نظروں سے اسے دیکھا۔ انصب خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں سے جا نہیں سکتے، نہ ایسی کوشش کرنا، ورنہ میں تمہیں مارنے سے بالکل نہیں ہچکچاؤں گی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں آن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ سر جھکا اس خالی کمرے میں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اب حکم ماننے کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ اس لیڈی باس کے قہر سے بچنے کے لیے اسے صبر سے انتظار کرنا تھا۔ مگر 2 دن بعد وہ پھر سے اس کے سامنے تھی۔ کبھی بائک پر بیٹھے ہو؟ وہ ہیلمٹ پکڑ کر کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ انصب نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ آؤ میرے ساتھ، اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دے کر وہ گھر سے نکلی۔ باہر ہیوی بائک کھڑی تھی۔ اس نے دوسرا ہیلمٹ اٹھا کر انصب کے سر پر رکھا اور چابی انگلی میں گھماتی بائک پر بیٹھی۔ بیٹھو۔ اپنی جگہ جم کر کھڑے انصب کو دیکھتے ہوئے سرا نے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ گھبرایا۔ میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھا، پلیز میں نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ ہچکچا رہا تھا، یہ شاید اس کے پیچھے بیٹھنے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹھو، کچھ نہیں ہوگا، وہ اونچی آواز میں بولی۔ وہ گھبرا کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ سرا نے بائک سیدھی کر کے سٹارٹ کی اور زن سے آگے بڑھا۔ انصب بے اختیار اس کے گرد بازو پھیلاتا اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ وہ اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو اپنی پشت پر محسوس کرتے ہنس کر سپیڈ بڑھا چکی تھی۔ آہستہ چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پلیز۔ وہ اسے چپک کر چیختے التجا کر رہا تھا۔ روڈ خالی تھا، راہ تاریک تھی۔ وہ اس کے خوف کو انجوائے کرتی رفتار بڑھاتی جا رہی تھی۔ اچانک ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ سرا نے روڈ کے وسط میں ایک جھٹکے سے بائک روکی، ہیلمٹ اتار کر بائک کے ہینڈل پر رکھا، لٹکایا اور اتر کر روڈ پر باہیں پھیلا کر کھڑی ہوئی۔ کیا تم نے انجوائے کیا؟ تم میرے قریب کیوں ہو رہے تھے؟ کیا تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ اس نے پلٹ کر انصب کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ سر جھکا کر بائک پر بیٹھا تھا، دونوں پیر زمین پر ٹکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بارش کے قطرے صرف سرا پر پڑ رہے تھے، ارد گرد بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بھی بائک پر بارش کے بغیر بیٹھا تھا۔ سرا نے نوٹس کیا تھا اس کی قد بہت لمبی تھی۔ اتنی ہیوی اونچی بائک پر بیٹھا نہایت آرام سے ٹانگیں نیچے کیے بیٹھا تھا، مگر اس کا چہرہ دیکھا تو چونک گئی۔ اس کے کان بالکل سرخ ہو رہے تھے۔ کیا تم شرما رہے ہو؟ وہ کہکا لگا کر ہنسی اور پھر آسمان کی جانب منہ کر کے زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی بوندیں گر رہی تھی۔ انصب سر جھکا کر شرما رہا تھا۔
وہ اسے مسلسل پکار رہا تھا، پھر اس کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ اچانک پانی کی ایک تیز بچھاڑ اس کے چہرے پر پڑی اور انصب نے سر اٹھا کر پوری قوت سے چیختے ہوئے اس کا نام لیا تھا۔ سرا ٹھٹک گئی، اچانک منظر غائب ہونے لگا، سیاہی چھانے لگی، اس نے آنکھیں کھولی، تیز روشنی آنکھوں سے ٹکرائی، وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی تھی۔ حواس جاگے تو احساس ہوا یہ صرف ایک خواب تھا۔ آہ، یہ خواب تھا، اتنا انوکھا، اتنا الگ سا۔ سرا، کب سے جگا رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ نیند میں ہنس رہی ہو پاگلوں کی طرح؟ آر یو اوکے؟ انصب اس پر جھکا، اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پانی کا آدھا گلاس تھا۔ سرا نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، چہرہ تر تھا، وہ پانی کی چھینٹیں مار کر اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرا کے ہاتھ تھام کر چہرے سے ہٹاتا وہ ٹیشو سے اس کا بھیگا چہرہ صاف کرنے لگا۔ کوئی خواب دیکھ رہی تھی کیا؟ انصب نے نرمی سے پوچھا تو سرا کو خواب یاد آیا۔ اسے خواب یاد کر کے ہنسی آئی، اس کا انداز، لباس اور نخرہ۔ وہ باس لیڈی تھی، اس کے گرد بندوں کی قطاریں تھیں، بڑا سا گھر تھا اور وہ بائیکر تھی، جبکہ انصب ڈرا ہوا عام سا لڑکا، اس کی توجہ پر شرماتا ہوا۔ اس نے ہنس کر انصب کو دیکھا، وہ ابرو چڑھائے سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ انصب، میں نے بہت مزے کا خواب دیکھا، وہاں آپ اور میں تھے، صرف ہم دونوں، مگر سب الٹ تھا۔ وہ ہنستے ہوئے باہیں کھول کر بول رہی تھی۔ انصب نے اس کے گرد بازو باندھتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر اٹھا لیا۔ چلو اچھا ہے، خواب گہری نیند کی علامت ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ہوا کہ خواب تمہیں پسند آیا، اب اٹھو، آج چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ وہ اسے اپنے ہثار میں لیے اس کے بال سنوارتے ہوئے بول رہا تھا۔ انصب، میرا خواب بہت مزے کا تھا۔ سرا اس مزے اور مستی سے نکل نہیں رہی تھی، اس کے کندھے پر سرا کی آنکھیں بند کر کے مسکراتی رہی۔ سرا، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، جلدی اٹھو، چیک کروا کر واپس لاؤں گا، پھر آفس جانا ہے مجھے۔ انصب نے اس کا سر تھپ تھپا کر اسے جاگنے کا کہا۔ آپ آفس چلے جائیں، میں کل چیک اپ کروا لوں گی، آج بہت سستی ہو رہی ہے۔ وہ جوائیں لے کر پھر سے آنکھیں بند کر لی، خواب کے مزے سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ انصب کا ڈرنا اور سرا کا مرضی کرنا، وہ زبردستی نکاح اور تیز بائک چلانا، خواب میں اس نے ایک الگ زندگی جی لی تھی۔ انصب سمجھ گیا اس کا کہیں جانے کا موڈ نہیں، اب زبردستی کرتا تو منہ پھلا لیتی۔ وہ اس کا سر تکیے پر رکھتا، اسے پھر سے سلا گئی۔ سرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو، کل چلیں گے۔ انصب نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھی، اس کا رخسار تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ سرا چادر میں سمٹ کر پھر سے سو گئی۔ آج انصب کی پھپھو کے گھر جا رہے ہیں عباس اور میں، بچیاں تو اسکول کالج ہیں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ اکیلی بیٹھ کر کیا کرو گی، کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ مریم بیگم نے سستی سے ناشتہ کرتی سرا سے کہا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، میں امی کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ چائے پیتے انکار کرنے لگی۔ بیٹا آیا جایا کرو، عباس سے ان کی بہنیں پہلے بھی شکوہ کر چکے ہیں کہ ہماری بہو خاندان میں کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتی، اب یہی تمہارا خاندان ہے، مریم بیگم نے نرمی سے سمجھایا۔ جی ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں، فرمانبرداری سے بولی۔ مریم بیگم اطمینان سے مسکرائیں، عباس صاحب لینے آئے تو سرا کو بھی ساتھ دے کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ راستے میں سرا چپ چاپ باہر کے مناظر دیکھتی رہی، انصب کو وہ بتا نہیں پائی تھی، کال اٹینڈ نہیں ہوئی تھی اور اس نے اس بار تنگ نہیں کیا کیونکہ وہ میٹنگ کا بتا کر گیا تھا۔ عباس صاحب اور مریم بیگم باتیں کر رہے تھے، ربا کے رشتے آ رہے ہیں مگر انکار کر رہی، میں نے سوچا چکر لگاؤں، اسے سمجھاؤں، ایسے وقت پر بات کر رہی تھی، آج اچھے رشتے آ رہے ہیں، بعد میں نہ آئیں تو کیا کرے گی؟ عباس صاحب فکر مند تھے۔ آپ سمجھا دیں، شاید سمجھ ہے۔ مریم بیگم نے فرنٹ مرر سے پیچھے بیٹھی سرا کو دیکھتے ہوئے بات مختصر کی، باقی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ وہاں پہنچے تو سرا نے گہرا سانس بھرا، وہ جانتی تھی اس پھپھو کی لاڈلی اکلوتی بیٹی کے ساتھ انصب کی بات طے کی گئی تھی، مگر وہ سرا سے شادی کر چکا تھا، اسے خوف بھی تھا اور پورا یقین تھا کہ اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا جائے گا، مگر وہاں پہنچ کر اسے حیرت ہوئی۔ انصب کی پھپھو بہت اچھے سے ملی تھی، شاید ایسا باز صاحب کی وجہ سے تھا، ان کی بہنیں ان کی بہت زیادہ عزت کرتی تھیں۔ سرا نے کولڈ ڈرنک کا آخری گھونٹ بھر کر مریم بیگم کو پکارا۔ واش روم کہاں ہے؟ سرا نے سرگوشی میں پوچھا، چہرے پر پسینہ آ رہا تھا، پریگنینسی کی وجہ سے اسے کبھی کبھی گرمی زیادہ محسوس ہونے لگتی تھی، وہ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھونا چاہتی تھی۔ سامنے جو لیفٹ سائڈ پر لاسٹ روم ہے وہاں چلی جا، آئی تھنک وہ گیسٹ روم ہے۔ مریم بیگم کے بولنے پر انصب کی پھپھو متوجہ ہوئی۔ ہاں وہیں چلی جاؤ، روم فری ہے، ریسٹ کرنا ہو تو لیٹ جانا، میں ڈنر کیے بغیر نہیں جانے دوں گی آپ لوگوں کو، وہ صرف سرا کو بتا کر بھائی بھابھی سے کہنے لگی۔ سرا اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر اس کمرے کی طرف بڑھی۔ ربا کہاں ہے، اس کے رشتے کا کیا بنا؟ عباس صاحب پوچھ رہے تھے، سرا نے توجہ نہیں دی، گیسٹ روم کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ کمرے سے آتی جانی پہچانی آواز پر رک گئی۔ ربا، آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم ہرٹ ہوئی، بٹ اب تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ انصب کی آواز پر سرا کو جھٹکا لگا، تو کیا وہ آفس میں نہیں تھا؟ نیموا دروازے میں سامنے بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھی ربا صاف نظر آ رہی تھی، وہ رو رہی تھی، اس کے سامنے چیئر رکھ کر بیٹھا انصب افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں میرڈ ہوں، انفیکٹ باپ بننے والا ہوں، میری لائف سیٹ ہے، تم کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو؟ یو نو آئی لو سرا، انصب اس کے رونے پر افسوس سے گہرا سانس بھر کر بولا۔
انصب ہم انگیج تھے بچپن سے. میں نے تمہارے حل لاپرواہی کو برداشت کیا ہے. تم نے ڈرنک کی، لڑکیوں سے فلرٹ کی، جو بھی غلطی کی میں نے دل سے قبول کیا. میری وفا کا یہ صلہ کیسے دے سکتے ہو؟ میں وہ وقت سوچتی ہوں تو میرا دماغ خالی ہونے لگتا ہے. میں کیسے کسی اور کو قبول کر لوں؟ اگر مجھے تم جیسا کوئی مل گیا، بے وفا، مطلب پرست، خود غرض، میں دوسری بار کیسے دھوکہ کھا جاؤں؟ ربا روتی جا رہی تھی. سرا کے قدم زنجیر ہو چکے تھے. وہ ساکت سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہی تھی. ربا رو رہی تھی، لڑ رہی تھی. انصب سر جھکا کر سن رہا تھا. دس از ناٹ گونا ہیپن اگین. تم ایک بار کسی دوسرے پر ٹرسٹ کرو. جو لڑکا پچھلے 2 سال سے بار بار رشتہ بھیج رہے، یعنی وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے. ایک بار اسے آزما کر تو دیکھو. یو نو می، آئی لو مائی وائف. انصب نے اسے آرام سے سمجھا. اس کی ضد کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور سرا یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی. وہ وہاں تھا ہی کیوں؟ وہ میٹنگ کا بول کر گھر سے نکلا تھا. پھر وہ وہاں کیوں بیٹھا تھا؟ ربا کے سامنے اس کی شکایت سنتا، اسے سمجھاتا ہوا، وقت دیتا ہوا. سرا کے علاوہ وہ کسی کو ایسی توجہ دے رہا تھا اور سرا کے اندر جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی. جسٹ ڈونٹ ریپیٹ یور ورڈ انصب. تم مجھ سے محبت نہیں کرتے. تمہیں اپنی بیوی سے کوئی محبت نہیں. یہ انسیت ہے، یہ زبردستی کی کشش ہے. اور دس از جسٹ یور ریگریٹ. تم نے اسے کڈنیپ کیا، اسے ٹارچر کیا، فورسڈ میرج کی. تم صرف اس زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتے ہو. تم اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہو. تم دونوں زبردستی ساتھ ہو. تم شاید اپنے بچے کی وجہ سے سرا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو. وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی. تمہارے درمیان کلیشز رہے. میں نے اس دوران تمہارے لوٹ آنے پر بہت صبر سے انتظار کیا، اس لیے کسی رشتے کے لیے حامی نہیں بھری. ربا پھٹ پڑی. انصب شاکڈ سا اسے دیکھ رہا تھا. سرا بھی حیرت زدہ رہ گئی تھی. وہ سب جو ان کے درمیان رہا، ان کے گھر تک محدود رہا. وہ باتیں جو انصب نے تیسرے لوگوں کو بتانے سے منع کی تھیں، کیا وہ ربا کو بتاتا رہا تھا؟ کیا وہ اسے خود سب بتا چکا تھا؟ وہ انصب کو دیکھ رہی تھی اور انصب افسوس سے ربا کو دیکھ رہا تھا. سرا کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو گیا. وہ واپس پلٹی تو اس کے قدم لڑکھڑانے لگے. مریم بیگم اور عباس صاحب ربا کی ماں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. سرا خاموشی سے مریم بیگم کے پہلو میں بیٹھ کے بیگ سے ٹیشو نکال کر اپنا چہرہ صاف کیا. آئی یو اوکے؟ مریم بیگم نے ٹھنڈے جوس کا گلاس بھر کر اس کو پکڑاتے ہوئے آہستگی سے پوچھا. جی بس چکر آ رہے تھے، اس لیے واش روم نہیں گئی. مجھے لگتا ہے میری طبیعت کچھ اپسیٹ ہو رہی ہے. ہم گھر کب جائیں گے؟ کہ کھانے پر رکنا ضروری ہے؟ سرا نے جوس کا گلاس تھام کر مدھم سے سرگوشی کی. آف کورس ناٹ. میں پہلے ایکسکیوز کر چکی ہوں. بچیاں گھر آنے والی ہوں گی. ہم ابھی چلتے ہیں. تم جوس پیو، ریلیکس ہو جاؤ. زیادہ پرابلم ہے تو بتاؤ، ابھی چل کر چیک اپ کروا لیتے ہیں. مریم بیگم کے بتانے پر وہ نفی میں سر لاتی جوس کے سپ لینے لگی. اور کتنا سوچو گے؟ وہ لڑکا اپنا بزنس سیٹل کر رہا ہے اور تم اور بھی اچھا ہے تو بس ربا کا رشتہ ڈن کرو، ورنہ سمجھی میں انکار کرے گی. ہم وجہ جانتے ہیں، پھر کیوں سے لیٹ گو کرے؟ عباس صاحب شاید ربا کے رشتے کی بات کر رہے تھے. سرا سوچوں میں گم بیٹھی تھی. وہ لوگ کچھ دیر میں اٹھ کھڑے ہوئے. سرا کی نظریں اس کمرے کی جانب جا رہی تھی. انصب باہر نہیں آیا تھا. ابھی تک وہ دونوں باتیں کر رہے تھے. سرا کی طبیعت کا سوچ کر وہ لوگ جلد گھر لوٹ آئے. وہ گھر جا کر سر پکڑے بیٹھی رہی. اسے زندگی میں پہلی بار جیلسی کا احساس ہوا تھا. دل میں کانٹا چبھتا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا. انصب کی توجہ بٹی ہوئی سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگا. سب کے ساتھ لنچ کر کے وہ کمرے میں آرام کرنے کا چلی گئی. جاگے تو انصب کی کالز آئی ہوئی تھی. اس نے کال بیک کر کے موبائل کان سے لگایا. سر تم نے کال کی تھی، کچھ کہنا تھا؟ وہ پوچھ رہا تھا. جی کال کی تھی. آپ بزی تھے؟ اس نے مدھم لہجے میں سوال کیا. نہ ربا کا روتے ہوئے انصب سے لڑنا بھول رہا تھا، نہ اس کے الفاظ دماغ سے نکل رہے تھے. اس نے کہا تھا انصب محبت نہیں کرتا، غلطی کا ازالہ کر رہا تھا. بچے کی خاطر اس کے ساتھ تھا. اپنے کیے پر اسے شرمندگی تھی. تو کیا اس کی پہلی محبت ربا تھی؟ انصب بول رہا تھا. وہ سوچ میں گم رہی. پہلے میٹنگ تھی، پھر پھپھو نے بلوا لیا. ان کو کوئی کام تھا. اوہ، بلکہ آج تم بھی ماما اور پاپا کے ساتھ پھپھو کے گھر آئی تھی. پھپھو نے بتایا مجھے. پتہ ہی نہیں چلا کب آئے کب واپس چلے گئے. انصب مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، یعنی وہ ربا سے ملاقات کو پھپھو کا کام بول رہا تھا. سرا نے ضبط کیا. بس میں تھک گئی تھی، آج سستی ہو رہی ہے. آنٹی کے کہنے پر وہاں چلی گئی اور سرا سستی سے بول رہی تھی جب کسی کے خیال کے تحت چونک گئی. وہ اپنی طبیعت کی خرابی کا جھوٹ بول کر ہم سب کی توجہ حاصل کر سکتی تھی. اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سرا کی طبیعت کا سن کر تو بوکھلا جاتا تھا. اور میری طبیعت بھی کچھ خراب ہو رہی ہے. اتنے پسینے آ رہے تھے اور عجیب سی بے چینی. وہ آواز میں نقاہت بھرتی بول رہی تھی. انصب پریشان ہو. تم نے ماما کو بتایا؟ تم نے روک دیا، ورنہ چیک اپ کروا لیتے آج. تم ریسٹ کرو، میں بھی آتا ہوں، چیک اپ کروا لیتے ہیں. انصب اس کی باتوں میں آ گیا تھا. اسے آرام کرنے کی ہدایت دیتا وہ کال کاٹ گیا. سرا بستر پر لیٹ کر اسے سوچنے لگی. اس کا دماغ الجھ رہا تھا. وہ انصب کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اور اس کی محبت کے بغیر تو بالکل نہیں. اسے انصب چاہیے تھا پورے کا پورا. اس کی ساری محبت، ساری توجہ، پورا وقت چاہتی تھی. وہ اپسیٹ ہونے لگی. اس نے سنا تھا زندگی میں جو بھی تبدیلی آ جائے انسان اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا. اگر انصب نے بھی ربا کو یاد رکھا، اگر اس کی فکر کرتے رہے، اور کیا خبر وہ اکثر ملنے جاتے ہوں، اور اگر اسی فکر میں کبھی چھپ کر شادی کر لی، اگر چھپ کر اس کے ساتھ رہنے لگے
گئے. یا اللہ! سرا کا سوچ سوچ کر حال خراب ہو رہا تھا. کروٹیں بدلتی بے چین ہونے لگی. انصب شام ہونے سے پہلے لوٹ آیا تھا. سیدھا کمرے میں پہنچا. سرا، طبیعت کیسی ہے؟ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. وہ فکر مندی سے بولتا اس کے قریب آیا. سرا جو غنودگی میں جا رہی تھی انصب کو دیکھ کر چونک گئی. انصب! وہ ہونٹ لٹکاتی باہیں کھول گئی. انصب گہرا سانس بھر کر اس کے قریب بیٹھتا، اسے سینے سے لگاتا. اٹھ کر بٹھا چکا تھا. سرا تمہارا چیک اپ. وہ اس کی پشت تھپکتا بھی بول رہا تھا جب سرا اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی. قریب ہو کر انصب کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے لگی. ابھی میں صرف ریسٹ کرنا چاہتی ہوں. اصل میں آپ کی پھپھو کے گھر گئی، پھر کچھ دیر میں واپس آئے. اب تھک گئی ہوں. وہ بیچارگی سے بولتی بہت زیادہ تھکن ظاہر کر رہی تھی. انصب نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا مگر وہ مزید اس میں چھپ گئی. اسے سرا کی حرکت کو چونکا رہی تھی. وہ اچانک ہی بہت زیادہ چپکنے لگی تھی. اسے اعتراض نہیں تھا مگر کوئی تو وجہ تھی. تھکن کیوں ہو گئی؟ گاڑی تم چلا کر گئی تھی کیا؟ ویسے پھپھو کا گھر اتنا بھی دور نہیں ہے. سرا بہت لیزی ہوتی جا رہی ہو. کیا ہو گیا اچانک؟ انصب نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت تھپکی. کچھ نہیں ہوا، بس اس کنڈیشن میں موڈ سوئنگز ہوتے رہتے ہیں اور میرا آج دل چاہ رہا ہے آپ توجہ دیں. توجہ دینی بھی چاہیے، بلکہ آپ کو ساری توجہ مجھے دینی چاہیے. وہ دل کی بات زبان پر لے آئی تھی. بہانے سے گھیرا تنگ کرنا چاہ رہی تھی. انصب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا. ایک دم وہ کہکا لگا کر ہنستے اسے اپنے ہسار میں بھیجتا اس کی کنپٹی پر لب رکھ گیا. وہ سمٹ گئی مگر دور نہیں ہوئی. سرا میں کچھ تو بدلا تھا. ویسے میں صرف تمہیں اتنی توجہ دیتا ہوں مگر پھر بھی اگر میری توجہ میں کوئی کمی ہے تو پلیز ذرا گائیڈ کرو. پوری توجہ کیسے دی جاتی ہے؟ انصب اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا. لبوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی. سرا اس کے سوال پر سوچ میں گم. ماضی تو ماضی ہوا تھا. وہ رباح سے اگر محبت کرتا تھا تو کیا کر سکتی تھی مگر اب اس کی توجہ حاصل کی جا سکتی تھی. میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مجھ سے بندے رہیں مگر کالز کرتے رہا کریں. زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں گزاریں. اگر کام سے تھوڑی فرصت ہو تو گھر آ جائے کریں. مجھے بھی تو وقت چاہیے. وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی. انصب اسے سن کر مسکرا رہا تھا. اب اسے یقین آ چکا تھا سرا کی دماغی حالت ٹھیک نہیں. وہ جب موڈ میں اس کے قریب ہوتا تھا اس سے دور بھاگتی تھی. آج خود اسے وقت دینے کا بول رہی تھی. پہلے سینے سے لگتے اسے دوسرے کام یاد آ جاتے تھے. دور دھکیلتی باتوں میں مگن ہو جاتی تھی. آج اس کے سینے میں کسی بچے کی طرح سمٹ کر بیٹھی تھی. اور ہاں، آج آنٹی کہہ رہی تھیں آپ کے ریلیٹیو مجھ سے خفا ہیں کیونکہ میں کسی سے ملنے نہیں جاتی. سب کو اوائڈ کرتی ہوں. اس لیے آئندہ آپ جہاں بھی جائیں مجھے ساتھ لے جانا. وہ لگے ہاتھوں سے خود سے جوڑ کر رکھنے کا انتظام کر رہی تھی. انصب نے ایک دم اسے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر نرم نظروں سے دیکھنے لگا. ٹھیک ہے، آئندہ ہر جگہ تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم میرے اتنا قریب کیوں بھی نہیں آتی؟ آج کیوں ایسے لگ رہا ہے جس تم گھبرائی ہوئی ہو؟ انصب نے انگوٹھوں سے اس کے رخسار سہلاتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اسے سرا کے چہرے پر گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی. سرا میری جان کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ انصب نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر محبت سے پوچھا. مجھے آپ کی توجہ. وہ وہی بات دہرا رہی تھی جب انصب نے اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھے. تمہیں کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ میری توجہ میں کوئی کمی محسوس کی ہے؟ آج میں تمہاری کال صرف اس لیے اٹینڈ نہیں کر سکا کیونکہ پھپھو کے گھر گیا تھا اور موبائل آفس میں بھول گیا تھا. آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا. میں موبائل اپنے پاس رکھوں گا. میں میٹنگ میں بھی تمہاری کالز اگنور کرتا رہا. وہ اس کی رخساروں پر باری باری بلر رکھ بولا. سرا مسکرا کر اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ بہت طریقے سے انصب کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتی تھی اور ایسا کرنے کا پہلا اصول یہی تھا کہ اچھی بیوی کو اپنے شوہر پر یقین کرنا ہوتا ہے. اور کچھ؟ انصب نے سوال کیا. بس ابھی یہی کرنا ہے، پھر میں آہستہ ایسا سمجھاؤں گی. وہ نفی میں سر ہلا کر بولی. انصب نے ہنس کر اسے سینے سے لگا لی. سرا اس کی محبت چاہتی تھی اور انصب سمجھ نہیں پاتا تھا اپنے دل کو کیسے سنبھالے جو دن بدن سرا کی محبت میں مزید ٹوٹتا جا رہا تھا. ہاسپٹل کب جانا ہے؟ میں چلی جاؤں گی ساتھ. امی بھی نہیں رک سکتی. عمرہ چھوٹے بچے والی ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا کال پر بول رہی تھی. مطلب کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ خود سنبھال لیں گے. ویسے تو مریم آپی بھی ہیں. مبارک تھکن دادا سی بیٹھ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی. پھر بھی میری ضرورت ہو تو بتانا، ہمراہ نے فکر سے کہا. مبارک سر ہلانے لگی. مصب قریب بیٹھا LED پر پروگرام دیکھ رہا تھا. ہاں، ضرورت ہوئی تو تمہیں بلا لوں گی ورنہ مجھے نہیں لگتا ضرورت پڑے گی. تم فکر مت کرنا، اپنا خیال رکھو. مبارہ نے اسے ہدایت دے کر الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے کال کاٹ دی. یار میں نے کہا ہے نا مبارہ، میں تمہارا خیال رکھ سکتا ہوں. کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. بیبی کو گھر بھیج دیں گے. آپی بھی ہیں، امی بھی ہیں. بس ہم نے ریموٹ سے LED بند کر کے مبارہ کا ہاتھ تھام لیا. میں نے تو کسی کو نہیں بلایا، سب خود فکر کر رہے ہیں. وہ اپنی بھاری جسامت کی وجہ سے ٹھیک سے لیٹ نہیں پا رہی تھی. مصب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیتے ہوئے لٹایا. میں کسی کو رکنے بھی نہیں دوں گا، تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا. وہ اس کے پھولے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر محبت سے چوم رہا تھا. مبارہ نرمی سے مسکرائی. جی جانتی ہوں. مبارہ نے موبائل میں تصاویر دیکھتے ہوئے مصب کی ایک پکچر نکالی. یہ پکچر سردیوں میں بنائی تھی. سرخ گرم مفلر منہ پر لپیٹے وہ سر پر اونی ٹوپی پہن کر کھڑا تھا. یوں کیا صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی. مبارہ اس پکچر کو جب بھی دیکھتی تھی اسے کچھ جانا پہچانا سا محسوس ہوتا تھا. وہ ایک بار پھر غور سے اسے پکچر کو دیکھ رہی تھی. زوم کیا تو اس کے دھماکے میں جھماکا ہوا.
मुझसे मैं एक बात पूछूं? मुबरा ने मसब का हाथ थाम कर उससे सवाल किया। वो इस बात में सर हिलाता उसके करीब हुआ। अनसब, जो पहली बार रात के वक्त हमारे घर में दाखिल हुआ था, उसके साथ आप थे ना? मुबरा के सवाल पर मसब के छक्के छोड़ गए। घबरा कर सीधा हुआ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा यार? मैं तो मसब बौखला कर बात बना रहा था जब मुबरा ने मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने की और ठटक कर अपनी पिक्चर देखने लगा। मैंने जितनी बार इस पिक्चर को देखा मुझे हर बार यही यकीन हुआ है कि ये आंखें उसी मर्द से मिलती हैं। मुबर्रा बोल रही थी। तुमने उस मर्द को इतने गौर से देखा था? मसब ने मसनू खफी जताते उसे घूरा। वो बात बदलना चाहता था। उसे मुबर्रा के शक पर शौक लगा था। वो इतनी तेज नजर होगी वो सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, मैंने बहुत गौर से आपको देखा था क्योंकि आप और अनसब रात के दूसरे पहर चोरों की तरह हमारे घर में घुसे थे और हमें धमका रहे थे। मैं तब शदीद गुस्से में थी। ज़ाहिर है गौर से देखा था। मुबर्रा ने संजीदगी से घूरा। वो स्वर नहीं बहलने वाली थी। उसे अब यकीन हो गया था अनसब के साथ वही आया था। हाँ, वो मैं था। ट्रस्ट में बहुत मजबूर होकर उसके साथ गया था। अनसब बहुत गुस्से में था, पागल हो रहा था, मुझे खौफ था वो कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। उसने मुझे कहा तो मैं मान गया, सिर्फ इसलिए माना ताकि वो किसी और के साथ ना चला जाए। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मुबर्रा, प्लीज तुम नाराज नहीं होना। वो मुबर्रा के दोनों हाथ थाम कर वजाहत देते शर्मिंदगी से उसे देख रहा था। आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? आपने जब जब मोहब्बत का जिक्र किया मैं हर बार चौंक जाती थी। पूछा भी था, आप तब भी बात छुपा गए। मुबर्रा ने नाराजगी से उसे देखा। अब वो ऐसा कोई काबिल फख्र कारनामा नहीं था कि मैं तुम्हें बताता। हाँ, छुपा जाता था क्योंकि इन सबको इंतहाई कदम उठाने से रोकने के लिए मैंने उसका साथ दिया था। मैं मेच्योर इंसान होकर भी ऐसी हरकत कर चुका था, शर्मिंदगी थी। तुम्हारे नाराज होने का डर भी था, कैसे बताता? मसब ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा। लेकिन ज़हीन बीवी हो तो इंसान ऐसे ही पकड़ा जाता है। अब सोच तो अच्छा ही था मैं अनसब के साथ गया, वरना तुम मुझे कभी ना मिलती। तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर करना मुश्किल है। बस अब यकदम मुस्कुराकर बोलते उसके रुखसार पर लब रख गया। मुबर्रा ने मुंह बनाकर रुख फेरा। शुक्र करेंगे राज मुझे पहले पता नहीं चला, मैं आपको कभी माफ ना करती। अनसब को रोकने के और भी तरीके थे। बड़े थे तो बड़ों जैसा काम करते। अनसब को सख्ती से रोकते या अब्बास भाई को बता देते आपको उसकी तरह यूं जवान लड़कियों के घर में नहीं घुसना चाहिए था। बट मैं अब नाराज नहीं हो सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारे बेटे पर मनफी असर पड़े। मुबर्रा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। मतलब उसके गिर बाजू रखता झुक कर उसके कंधे में चेहरा छुपा गया। आई एम सॉरी, मैंने अनसब को नहीं रोका। मैं उसे नहीं रोक सकता था, वो तूफान है। अब्बास भाई सच जानकर सख्ती करते तो वो बिना बताए सरा को किडनैप कर लेता। लेकिन हाँ, अपनी गलत हरकत की मैं माजरत चाहता हूँ। मुझसे मध्यम लहजे में बोल रहा था। मुबर्रा ने बेख्तियार उसके कंधे पर हाथ रखकर होली से थपक कर इट्स ओके कहा। बात पुरानी हो चुकी थी। सरा की जिंदगी खुशियों भरी थी। अब अपनी जिंदगी में वो कोई उल्टा कदम उठाने की गलती नहीं कर सकती थी क्योंकि वो माँ बनकर सोच रही थी। मसब ने उसकी माफ़ी पर तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखा। औरत मोहब्बत टूट कर करती है मगर धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बदला लेने पर आए मर्द को तबाह कर देने की ताकत भी रखती है। मगर वो माँ बन जाए तो बड़े बड़े जख्म लपसी कर सह लेती है। औरत का हरूप अनोखा है। मम्मी सो गई? हमरा काल काट कर मोबाइल रख रही थी जब खुजाफा थका हुआ सा ऑफिस से घर वापस आ। जी हाँ, कुछ देर पहले आपका वेट करती रही मगर आप आज बहुत लेट है। हमरा ने अपने सामने बैठे हुजाफा को तवज्जो से देखा। वो झुककर शुद्ध उतारने लगा। हाँ, क्यों? मनाफ दिन के वक्त जल्दी वापस आ गया था, काम था बहुत। मनाफ घर पर नहीं है। उसकी गाड़ी गैराज में नहीं है। जूती उतार कर बाहें फैलाता बेड पर गिर गया। टांगे वैसे नीचे लटक रही थी। वो तो शाम के वक्त रबिया और उजाला को लेकर बाहर गए थे। शायद डिनर का प्लान था और लॉन्ग ड्राइव। आंटी ने भी कहा चले जाए। रबिया कहीं बाहर नहीं गई। हमरा ने जग से पानी का गिलास डालकर हुजाफा की तरफ बढ़ाया। वाह यार, हम एक माह के लिए घर से निकले, पीछे मनाफ के रंग रूप बदल गए हैं। उसकी कब अपनी बीवी से इतनी अटैचमेंट हुई? ये शादी तो ज्वाला के लिए हुई थी, फिर ये तरक्की। हुजाफा उठकर बैठते पानी पीकर शोखी से बोल रहा था। हमरा ने से घूर कर दांत कुचकुचाए तो बात अधूरी छोड़ गया। क्या हुआ? तुम क्यों मुझे आंखें दिखा रही हो? ओ अच्छा, यानी तुम्हें भी वैसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ऐसे कि मनाफ तो बड़ा ही कमीना इंसान है मगर मैं। हुजाफा अपने बाल संवारता बड़े भाई पर बोल रहा था। हुजाफा, शर्म नाम की कोई चीज़ है आप में या नहीं? हमरा ने चेंज करके उसे मजीद बोलने से रोका। वह खफकीसी से देखने लगा। यार तुम मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, यह गलत है। पूरा एक महीना हनीमून मनाया हमने। इतनी मोहब्बत दी है कि मुझे लगा तुम अब मेरी मुरीद मुरीद। हुजाफा की बेलगाम जबान फिर से फिसल रही थी। हमरा ने गुस्से से कुशन उठाकर उसे जोर से मदे मारा। हुजाफा को झटका लगा। बाल बिखर गए। कुशन पकड़कर दूर फेंकता हमरा को घूरने लगा। अपनी जबान दुरुस्त कर ले वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमरा ने उंगली उठाकर वार्न किया। जब से वो लोग सिंगापुर गए थे हुजाफा के कुछ ज्यादा पुर्जे निकल आए थे। ऐसी बेबाक बातें और ऐसे मुंह फट मजाक करता था कि हमरा पाँव तक सुर्ख पड़ जाती थी। वो सुधर कर नहीं दे रहा था और हमरा आदि नहीं हो पा रही थी। क्या है मेरी ज़बान को? देखो हमरा मेरी मोहब्बत की वजह से बहुत ज़्यादा नाफरमान हो गई हो तुम। हुज़ैफ़ा की सब आंखों में नाराज़गी छलकने लगी। मैं तो ऐसी ही हूँ, बदतमीज़ समझे या गुस्ताख? वो गर्दन अकड़ा कर बेनियाजी से बोल रही। हुज़ैफ़ा की आंखों में फिर से रंग उतरने लगे। मुझे फिर भी प्यारी हूँ। वो एकदम उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसे खुद में समेटता शोखी से बोल रहा था। अच्छा फ्रेश हो जाए, मैं डिनर लगवाती हूँ। आपका वेट कर रही थी, मैंने कभी कुछ नहीं खाया। वो उसकी शोखियों को लगाम देते बोली।
اوہ تم ایسا کرو، میری محبت چاہتی ہو تو تم کامیاب ہوئی ہو، مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے، تم کچھ کھا لو، میں تم پر ہی گزارا کروں گا۔ وہ بھاری لہجے میں بولتا اس کے قریب ہونے لگا۔ حذیفہ، ہمراہ نے ضد چھو کر اسے پکارا۔ جی جانے حذیفہ، ایک تو تم میرا نام بہت پسند ہے، ہر وقت پکارتی رہتی ہو۔ وہ مسرور سا بول رہا تھا۔ ہمراہ نے ایک دم اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پارے دھکیلا اور خود کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ وہ پیچھے اس کی ناراضگی بھری ادا پر فدا ہوتا بیڈ پر گر کر شوخی سے گنگنانے لگا۔ زندگی میں ہمراہ کی وجہ سے الگ رنگ بھر گئے تھے۔ کچھ ہی وقت پہلے اسے اندازہ ہوا تھا وہ اس کے بے وقت رومانس کرنے پر چڑ جاتی تھی۔ وہ صرف اسے چڑھانے کے لیے ایسی باتیں کرتا تھا اور اس کا چیخنا گھوڑنا انجوائے کرتا تھا۔ اس نے ہمراہ سے شادی اس بنا دیکھے کی تھی، صرف اس لیے کیونکہ وہ انصب کی سالی تھی۔ وہ ہمیشہ انصب سے کہتا تھا اس کے سسرال میں شادی کرے گا۔ اس نے وہی کیا تھا، مگر یہ خواہش محبت میں کب بدلی تھی اور کب یہ محبت سکون میں بدلتی جا رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا اور وہ یہ سب سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوا اور سیٹی بجاتا ہمراہ کے پیچھے کمرے سے نکلا۔ اروج کیا بتا رہی تھی؟ ایزا ٹھیک ہے؟ رات کال کاٹ کر سیدھا ہوا تو عمرہ نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہاں جا کر شروع میں اپسیٹ ہوتی رہی، مگر اب شاید دل لگ گیا ہے۔ وہی بتا رہی تھی کہ اب اسٹڈی میں مصروف ہو گئی ہے، نہ زیادہ سوچتی ہے نہ پریشان ہوتی ہے۔ رات مطمئن سا بول رہا تھا۔ موبائل پر دراب کا نمبر دیکھ کر افسردہ ہوا۔ دراب سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا، اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ نہ جانے کیسا تھا، کہاں تھا۔ پرانی دوستی تھی، اب اتنے فاصلے آ گئے تھے۔ وہ آ بھر کر سے یاد کرنے لگا۔ اس کے دماغ سے دراب جیسا بہترین دوست کبھی نہیں نکلا تھا۔ وہ اب بھی خواہش کرتا تھا کبھی کہیں دراب سے سامنا ہو جائے۔ عمرہ کے موبائل پر ہمراہ کی کال آ رہی تھی، اس نے پھرتی سے کال اٹینڈ کی۔ وہ برا ہاسپٹل میں تھی، وہ اس کی خیر خبر کی منتظر تھی۔ ہلو عمرہ، مبرہ کا بیٹا ہوا ہے، شکر اللہ کا سب خیریت ہے، مبرہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمراہ نے اسے اطلاع دی۔ عمرہ نے سکھ کا سانس بھرا۔ اوہ شکر اللہ کا، میں صبح آؤں گی، اب تو بہت رات ہو گئی ہے، عماد سو رہا ہے، پکچر بھیجنا مجھے۔ عمرہ نے خوشی سے کہا تو ہمراہ نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی۔ رات بھی اس خبر پر خوش ہوا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد اسے تصویر موصول ہوئی۔ دونوں نے تجسس سے دیکھا، بچہ بالکل مبرہ پر گیا تھا۔ عمرہ محبت سے مسکراتے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ شکر اللہ کا، مبرہ کے لیے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں تمہیں اب ضرور لے جاتا، مگر اماد نیند سے جگ جانے پر ڈسٹرب ہوگا اور امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، ورنہ اماد کو ان کے حوالے کر کے چلے جاتے۔ رات نے عمرہ کی خوشی محسوس کرتے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا تو وہ نفے میں سر ہلانے لگی۔ کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں، میں نے اس لیے پہلے ہی ہمراہ سے کہہ دیا ہے۔ عمرہ بہت خوش لگ رہی تھی، بار بار تصویر کو دیکھتی نم آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ رات نے محبت سے اس کا سر چوما۔ ہر خوشی کی خبر پر اور ہر پریشانی میں ضرورت سے زیادہ پریشان ہونے کی عادت گئی نہیں تھی تم آج بھی ویسی ہو جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو پرانا وقت یاد آتا ہے اور تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہ بات مجھے کیسے خوشگوار احساس سے مبتلا کرتی ہے۔ رات کافی وقت بعد اپنے احساسات اس پر اشکار کر رہا تھا۔ عمرہ نے بے اختیار اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے حد محبت تھی۔ عمرہ کو یاد تھا عمری میں پہلی بار محبت کا انکشاف ہونے پر رات اسے ایسی دیکھا کرتا تھا، یکٹک محبت سے وہ اس کی نظروں سے خائف ہو کر چھپ جاتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا۔ عمرہ نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کے بعد سب سے زیادہ رات پر انحصار کیا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ رات کے ساتھ تھی، ان کے درمیان کوئی جدائی نہیں آئی تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے کندھے پر سلک گئی۔ رات نے اسے قیمتی متاع کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کی محبت پرانی تھی مگر زنگ نہیں لگا تھا۔ وہ آج بھی عمرہ کے لیے پہلے جیسا تھا، وہی محبت، وہی شوق اور وہی اپنائیت جو کبھی کم نہیں ہوئی تھی۔ سرا ہاسپٹل میں داخل تھی، اس کی آنکھوں سے بار بار آنسو نکل رہے تھے۔ کچھ ماہ تھے وہ انصب کے قریب تر ہو گئی تھی۔ ربا کی شادی ہو چکی تھی، مگر سرا کے دل سے وہ خوف نہیں جا رہا تھا کہ انصب ربا سے محبت کرتا ہے۔ طبیعت اچانک بگڑ جانے کی وجہ سے اسے فوری ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ 5 منٹ کے وقفے سے پہلے بیٹا اور پھر بیٹی پیدا ہوئے تھے۔ انصب اپنے بچوں کو سینے سے لگا خوشی سے بے حال ہو رہا تھا، مگر اس کی خوشی مان پڑ گئی جب ڈاکٹر نے سرا کی طبیعت بگڑنے کا کہا۔ وہ بچوں کو مریم بیگم اور شمع بیگم کے حوالے کرتا بے چین سے ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ سب نارمل تھا، پیشنٹ کسی ڈپریشن میں ہے، ان کا ذہن بٹائیں، بی پی نارمل ہوگا تو خطرے سے باہر آئیں گے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر وہ پریشان سا سرا کے پاس جا بیٹھا۔ سرا ریلیکس ہو جاؤ، کیا ہو گیا میری جان؟ دیکھو ہمارا پہلے بیٹا ہوا ہے، تم بڑا بھائی چاہتی تھی نا؟ سرا تم خوش نہیں ہو؟ انصب اس پر جھکا بےتاب سا بول رہا تھا۔ انصب آپ بچوں کے لیے پریشان ہیں یا میرے لیے؟ وہ سفید ہونٹ کی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک وہم تھا جو جا نہیں رہا تھا۔ سرا میری بات سنو، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے وجود کا حصہ ہیں، ان سے محبت کا الگ گراف ہے، مگر تم میری زندگی کی سب سے اہم اور قیمتی ذات ہو۔ تم جانتے ہو مجھے تم سے زیادہ کچھ پیارا نہیں ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھام کا شدت جذبات سے بول رہا تھا۔ سرا کا دل بھرا، واضح اظہار تھا، مگر اس کے دل میں طلب بڑھ رہی تھی۔ مگر انصب میں محبت کی بات کر رہی ہوں، پہلی محبت کی، وہ تو ربا ہے نا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی بولی۔ انصب حیران ہوا۔ سرا پاگل انسان، یہ کیا کیا سوچتی رہتی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ربا میری منگیتر تھی، پورا گھر ہمارا شادی کرنا چاہتا تھا، تم سے نکاح کے بعد بھی مجھے ربا سے شادی کرنے کا کہا گیا۔ وہ میری محبت ہوتی تو شادی کر چکا ہوتا،
انصب اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سرا کی باتیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ سرا اسے دیکھنے لگی۔ پھر ربا وہ الجھ گئی تھی۔ انصب نے اس کے بھیگے رخساروں پر بےتابی سے لب رکھ کر اسے خود میں بھیج گیا۔ مجھے بتاؤ تمہیں ربا کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کے بال سمیٹتے پوچھ رہا تھا۔ سرا نے روتے ہوئے سب بتا دیا۔ ربا کو بھول جائے، مجھے انصب پورا چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ سامنے سے بڑھتی رو رہی تھی۔ انصب دھک سے رہ گیا۔ سرا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری بات سنو۔ انصب نے اس کا سر تھپکتی اس کی غلط فہمی دور کی۔ ربا پاگل لڑکی ہے، اس نے مجھے سوسائڈ کرنے کی دھمکی دے کر بلوایا تھا، اس لیے گیا تھا۔ اسے میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے ہمارے گھر کی ایک ملازمہ کو پیسے دے کر سب پوچھ لیا تھا۔ میں بتاتا تو یہ کبھی نہ کہتا تمہیں کڈنیپ کیا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں کڈنیپ کیا ہی نہیں تھا۔ میں اس کو ٹوک نہیں پایا کیونکہ وہ اپسیٹ تھی۔ میں بار بار ایک بار ریپیٹ کر کے اسے مزید اپسیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ تم جانتے ہو مجھے تم سے محبت ہے، پہلی، آخری اور موجودہ محبت۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سرا پلیز ریلیکس ہو جاؤ، مجھے پریشان مت کرو۔ وہ اسے خود میں چھپائے گھبرایا ہوا سا بول رہا تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ سرا کے دل کو قرار سا آیا تھا۔ پوری رات اس کی حالت نہیں سنبھلی اور انصب اس کے قریب بیٹھا رہا۔ بچوں کو بھول گیا۔ سرا کی صبح طبیعت سنبھلی تو اسے قرار آیا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں سمٹ کر سوئی، اس ٹینشن میں بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اس کی محبت کے لیول میں برابر آنے کی کوشش میں تھی۔ وہ جنونی تھا مگر سرا اسے زیادہ جنونی ثابت ہوئی تھی۔ انصب نے سکون کا سانس لیا۔ سرا کی فکر میں مبتلا سب گھر والے اس کی خیریت کی طرح ملنے پر مطمئن ہوئے تھے۔ رات ان دونوں سرخ و سفید گول مٹول بچوں کی تصویر بنا کر عروج کو بھیج رہا تھا۔ جب موبائل پر دراب کی کال آنے لگی، اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ کیسے ہو رات؟ میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں، دراب آہستگی سے بول رہا تھا۔ رات کا دل دھڑکا، فوراً کافی شاپ کا پتہ دے کر اسے ملنے پہنچا۔ بس کوریا میں تھا، سنبھلنے کے لیے تنہائی چاہتا تھا، اس لیے کسی سے رابطہ نہیں کیا، مگر ہاں اب ٹھیک ہوں۔ دراب نے ذرا رک کر ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، دیر کر دیا آنے میں مگر مجھے خوشی ہے آ تو گئے۔ ڈرا دیا تم نے مجھے لگا۔ رات بولتے بولتے رک گئے۔ دراب مسکرا۔ تمہیں لگا میں مر جاؤں گا؟ وہ ہنسا۔ رات لب بھیج گیا۔ دراب بھی سنجیدہ ہوا۔ کچھ محبتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، جتنا دل سے نکالو اتنی مضبوط ہوتی جاتی ہیں، مگر میں سنبھل گیا ہوں۔ دراب رک کر بول رہا تھا۔ دور، بہت دور، عروج کے گھر میں بیٹھی ایزا کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ عروج سرا کے جڑواں بچے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس کی محبت آج بھی سرا سے ویسی ہی تھی۔ ایزا نے آنکھوں کی نمی کو چھپا کر کافی کا کپ لبوں سے لگا۔ دراب بھی تلخ کافی کے ساتھ آنسو پی رہا تھا۔ انہیں مشکل لگا تھا مگر سنبھلنا ناممکن نہیں تھا۔ تم سے بچھڑیں گے تو مر جائیں گے، کمال کا وہم تھا، ہوا کچھ بھی نہیں، ختم شد۔